السلام علیکم، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب والجراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ الہامی نسخہ جات کے سلسلہ کی چوتھی ویڈیو ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نسخہ جات نیک پرہیزگار بزرگوں، اولیاء اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو خواب میں بتائے گئے تھے اور کتاب در کتاب ہم تک پہنچے، لہذا ان نسخہ جات کی اہمیت اور افادیت دیگر نسخہ جات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک ہی نسخہ بیان کروں گا، کیونکہ یہ نسخہ تقریباً 40 امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ نسخہ ان امراض میں کس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانے کے بعد آل پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب۔ یہ نسخہ حضرت نظام الدین دہلوی سے منسوب ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے اور ایک بڑا نام ہے۔ دہلی کے کچھ فاصلے پر آپ کا مزار ہے، جو درگاہ نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نہ صرف روحانی علاج کے کامل اور عامل تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے بھی نوازا تھا۔ اکثر مریض آپ کی خدمت میں علاج کی غرض سے آتے اور شفا پا کر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تھا، اور یہ نسخہ ہو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نسخہ کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ پوست حلیلہ زرد، پوست حلیلہ کابلی، حلیلہ سیاہ، پوست آملہ، پوست بلیلہ، گل بنفشہ، گل سرخ اور رسومت مصفہ ہر ایک 5 تولہ، فلفل دراز، فلفل گرد، سونٹ، دانہ الائچی خرد، دانہ الائچی کلاں، 7 گلو، تباشیر، کچور مکشر، مستگی رومی، برگ پودینہ، برگ چرائتا، برگ شہترہ، برگ نیم، سہاگہ بریاں، ریون چینی، سمغ عربی، گندک مصفہ اور تج ہر ایک 3 تولہ، اجوائن دیسی، دھنیا کے چاول، سونف کے چاول اور نبات سفید ہر ایک 4 تولہ، گیرو سرخ 2 تولہ، جدوار خطائی اور زعفران ہر ایک 1.5 تولہ، مشک 3 ماشا، مغز بادام شیری 105 عدد، مویز منقع 210 عدد، انجیر زرد 50 عدد، چھوارے گٹھلی دور کردہ 25 عدد، لونگ 60 عدد۔ ان سب ادویات کو ہاون دستہ میں اس قدر کوٹیں کہ اچھی طرح یکجان ہو جائے، پھر عرق گلاب کا چھنٹا دے کر کوٹیں اور دوبارہ چھنٹا دے، بار بار 3-4 مرتبہ گلاب کے عرق کا چھنٹا دے کر کوٹیں، یہاں تک کہ معجون سا بن جائے۔ اس کو روغنی برتن یا شیشے کے برتن میں محفوظ کر لیں۔ پھر آپ یا تو اس کو معجون کی ایک معجون بنا لیں، یا ایک ماشا کی گولیاں بنا لیں، یا پھر 1 ماشا کی مقدار میں مختلف امراض جو کہ میں آگے بتاؤں گا استعمال کریں۔ ناظرین، یہ نسخہ ہو جس طرح درج کیا گیا تھا اسی طرح بتایا گیا ہے۔ میں بطور حکیم اس میں چند احتیاطیں بتاؤں گا۔
جو کہ اس نسخہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن طب و حکمت کی نظر میں وہ ضروری ہیں۔ اس نسخہ میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نسخہ میں جن پوست کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پوست حلیلہ، پوست کابلی، پوست بلیلہ وغیرہ، تو آپ ان کو پہلے دیسی گھی میں بریاں کر لیں اور پھر اس ماجود میں شہد ملا لیں۔ یہ 2 کام کرنے سے کافی عرصہ تک یہ نسخہ، یہ معجون خراب نہیں ہوگا، چونکہ یہ نسخہ اسی مقدار میں بنانے سے کافی مقدار میں بن جائے گا اور ایک لمبے عرصے تک چلے گا۔ لہذا آپ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ کر نسخہ تیار کریں۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کن امراض میں استعمال ہوگا اور کس طرح استعمال ہوگا اور کس مقدار میں استعمال ہوگا۔ آگے چلنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ نسخہ ہر قسم کے سر درد کے لیے تازہ پانی کے ساتھ 1 ماشا کی مقدار میں صبح شام استعمال کریں۔ نسیان کے لیے 1 ماشا صبح کے وقت بالائی اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کابوس کے مرض میں، ناظرین، کابوس کا مرض ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں انسان خواب میں ڈر جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھاری چیز اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس وجہ سے انسان خواب میں اس مرض کی وجہ سے ڈر جاتا ہے۔ اس مرض کے لیے 2 ماشا کی مقدار میں استخدوس کے جوشاندہ کے ساتھ رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ مالی خلیہ اور مراق کے لیے 1 ماشا کی مقدار میں دن میں 3 مرتبہ شربت عناب اور بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ فالج، لکوہ، راشا، استرخاء، تشنج اور قزاز کے لیے شہد اور ادرک کے پانی یا پیاز کے پانی اور شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ سرسام کے لیے 1 ماشا کی مقدار میں استعمال کریں اور 5 ماشا کی مقدار میں گھی میں ملا کر سر پر مالش کریں، لیکن سر پر مالش کرنے سے پہلے سر کو استرے سے مونڈ لینا چاہیے۔ آشوب چشم اور گھوانجنی کے مرض میں 1 ماشا کی مقدار میں عرق گلاب میں گھس کر پاپوٹوں پر ضماد کریں۔ کن پیڑوں کے مرض کے لیے 2 سے 4 ماشا عرق گلاب اور سرکہ میں پیس کر ورم پر لگائیں۔ کھانسی کے لیے اگر کھانسی خشک ہو تو شیرہ مغز بادام اور لعاب بہی دانہ کے ساتھ استعمال کریں، اور اگر کھانسی تر ہو تو شیرہ ادرک اور شہد کے ساتھ، اور اگر کھانسی تشنجی ہو تو جوشاندہ بنفشہ کے ساتھ استعمال کریں۔ دمہ کے مرض میں یہ دوا شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ 2 ماشا کی مقدار میں صبح شام یا مرض کی نوعیت کے مطابق استعمال کریں۔ دق اور سل کے مرض میں بکری کے دودھ کے ساتھ لمبے عرصے تک استعمال کریں۔ جلدی امراض کے لیے 1 ماشا کی مقدار میں دن میں 3 مرتبہ عرق منڈی کے ساتھ استعمال کریں۔ پھوڑے، پھنسی، خارش وغیرہ کے لیے جلدی امراض میں شمار ہوتے ہیں اور آپ 1 ماشا کی مقدار میں عرق منڈی کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اورام اور ہر قسم کی سوجن کے لیے 2 ماشا کی مقدار میں استعمال کریں۔ ہر قسم کے بخاروں کے لیے 1 ماشا صبح و شام آب گلو یا آب شہترہ کے ساتھ استعمال کریں۔ بواسیر کے لیے 1 ماشا دن میں 2 مرتبہ۔ اگر خونی بواسیر ہے تو چھاچھ کے ساتھ، اور اگر بادی بواسیر ہے تو سونف کے جوشاندے کے ساتھ استعمال کریں، اور 101 مرتبہ دھلے ہوئے
مکھن میں حل کر کے مقد کے اندر اور باہر لگائیں۔ فساد خون کے امراض میں صبح و شام ایک ماشا شربت عناب کے ساتھ استعمال کریں۔ جگر کے امراض میں 2 ماشا کی مقدار میں صبح و شام بیخ کاسنی کے جوشاندے یا مکو اور سونف کے عرق کے ساتھ استعمال کریں۔ قبض کی صورت میں 2 ماشا کی مقدار میں رات کو سوتے وقت عرق گلاب کے ساتھ استعمال کریں۔ اسہال اور سنگرہنی کے لیے لوہا بوجھے پانی کے ساتھ 1 ماشا کی مقدار میں صبح و شام استعمال کریں۔ پیچش کے لیے دہی یا لعاب اسپ غول کے ہمراہ استعمال کریں۔ سوزاک کے لیے 2 ماشا کی مقدار میں صبح و شام بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ معدہ اور آنتوں کے امراض کے لیے چوارکا کے ساتھ استعمال کریں۔ دل کی بیماریوں میں گلاب، بید مشک یا کھیوڑا یا عرق گو زبان کے ساتھ 1 ماشا کی مقدار میں صبح و شام استعمال کریں۔ برس، سفید بہق اور دیگر داغدار امراض کے لیے ترفلا کے جوشاندے کے ساتھ استعمال کریں۔ دودھ، چھاچھ، دہی اور چاول وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ 1 سے 2 ماشا کی مقدار میں سرکہ میں ملا کر داغوں پر لگائیں۔ گردہ اور مثانہ کے امراض میں شہد کا شربت بنا کر 2 ماشا کی مقدار میں صبح و شام استعمال کریں۔ ذوفبا، جریان، احتلام اور صورت انزال کے لیے 3 ماشا کی مقدار میں دودھ، گھی اور مصری کے ساتھ استعمال کریں۔ رحم کے امراض میں 2 ماشا کی مقدار میں شہد اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے اجوائن کے جوشاندے کے ہمراہ 2 ماشا کی مقدار میں دن میں 2 مرتبہ یا مرض کی نوعیت کے مطابق دن میں 3 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔